ڈیفنس کا ذکر کیا اور خاص طور پر انڈیا کا ذکر کیا کہ انڈیا ڈیفنس کے اوپر بہت اسپینڈنگ کر رہا ہے. اسی حوالے سے ابھی ریسنٹلی انڈیا نے رافیل فائٹر جیٹس لیے ہیں اور دلی سے پبلکلی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ رافیل پاکستان کے خلاف استعمال کیے جائیں گے. سوال آپ سے یہ ہے کہ رافیل سے ہماری سیکیورٹی کو کتنے چیلنجز لاحق ہیں اور ہم ان کا کیسے مؤثر جواب دے سکتے ہیں. دوسرا، آپ نے کہا کہ غلط نیوز آتی ہے تو اس کی تحقیق کر لی جائے. بڑا اچھا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں سے ایک خبر گردش میں ہے احسان اللہ احسان کا اسٹیٹمنٹ، اور وہ VO دیوا پہ بھی چلا، اس پہ ابھی تک کنفیوژن ہے. احسان اللہ احسان کے دعوے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو آپ کیسے کلیئر کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. تھینک یو. سب سے پہلے آپ نے انڈیا کی ڈیفنس پریپیئرڈنس کے بارے میں بات کی. میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی کروں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ انڈین ڈیفنس اسپینڈنگ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے جو وہ ہتھیاروں اسلحے کی دوڑ میں جو شامل ہے. 5 رافیل کا سفر جیسے فرانس سے ہندوستان تک کور کیا گیا، وہ دکھاتا ہے کہ ان کی انسیکیورٹیز کا لیول کیا ہے. بٹ بہرحال 5 آ جائیں 500 آ جائیں، وی آر فائن، وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی. اور الحمدللہ ہمیں اپنی استطاعت پہ کسی قسم کا شک نہیں ہے اور ہم نے اس کو پروو بھی کیا ہے. سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک مچ آف اے ڈفرینس. بٹ یس، جس طرح سے ڈیفنس اسپینڈنگ انڈیا کر رہا ہے، جو ڈفرینس ہمارے ڈیفنس بجٹ اور انڈیا کے ڈیفنس بجٹ میں ہے، یہ اس علاقے کے اندر کنونشنل بیلنس کو افیکٹ کر رہا ہے. اور جب کنونشنل بیلنس افیکٹ ہوتا ہے تو چیزیں کسی اور ڈومین میں چلی جاتی ہیں. سو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. پاکستان کے اندر اکثر یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ پاکستان فوج کا بجٹ بہت زیادہ ہے. حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دی گئی کہ 84% بجٹ تو فوج کھا جاتی ہے. میں آئی ایم شیور آپ لوگ سب انفارمڈ آڈینس ہیں، آپ کو بہتر معلوم ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ کیا ہے. اس وقت ہم 17% پہ ہیں، وہ بھی نیوی، ایئر فورس اور آرمی کے اندر ایکولی اپنے سوات کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کی ڈیفنس اسپینڈنگ لگاتار نیچے جا رہی ہے، اوپر نہیں جا رہی. اور پچھلے 2 سالوں میں تو جو ڈیفنس بجٹ ہے اس نے جو ہم ایک انفلیشن کا ایک کوشن رکھتے تھے وہ بھی نہیں لیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہماری دفاعی تیاریوں میں کوئی کمی آ گئی ہے. الحمدللہ ایون ود دیز ریسورسز وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی ٹو ٹیک آن آر اینیمیز. الحمدللہ ہماری تیاری میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں. سو رافیل لے آئیں، S-400 لے آئیں، لے آئیں. وی ہیو آر اون پریپیئرڈنس اینڈ وی ہیو آر اون آنسرس ٹو ایوری تھنگ. جی، احسان اللہ احسان، سوری، احسان اللہ احسان کے بارے میں جو یہ کامنٹ آیا، جو بھی الیجڈ آڈیو ٹیپ جو احسان اللہ احسان کی ہے اور اس کے جو کلیمز اور ایلیگیشن ہیں، دے آر ایبسلیوٹلی بیس لیس، ایبسلیوٹلی بیس لیس. یہ ایک ایسے شخص کے کلیمز ہیں جو جیسے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی ایک ٹائم پہ اس کو کلیریفائی کیا تھا کہ یس، اس نے ایک آپریشن کے دوران ہم اس کو استعمال کر رہے تھے اور اس دوران یہ اسکیپڈ. اینڈ ہم نے جو اتنا عرصہ اس کو یہاں رکھا، اس نے جو انفارمیشن دی اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. خاص طور پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنس تھیں کچھ جن سے اس کا تعلق رہا تھا، ان کو ڈسمینٹل کرنے میں، اس انفراسٹرکچر کو ڈسمینٹل کرنے میں اس نے جو انفارمیشن دی اس نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا. اور جو اس کے اسکیپ کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا رہی ہے. سو اس کی جو ایلیگیشنز ہیں، جو کچھ وہ کلیم کر رہا ہے، I will leave it to your best judgment. Why is he claiming all that and why is he making those allegations? So that should be it. ممتاز بھٹی صاحب، دن ٹی وی سے. جنرل صاحب، انڈیا جو ہے LOC اور LAC 2 فرنٹ کے اوپر وار کی بات ان کے میڈیا پہ بھی اور ڈیفنس حکام بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے حوالے سے ان کا کلیم یہ ہے کہ ٹرپل اسٹریچ جو ہے پاکستان کو دیں گے، ویسٹرن بارڈر کے اوپر اور ایسٹ کے اوپر، اور انٹرنل جس طرح کی کارروائیاں کراچی کے اندر اور بلوچستان کے اندر ہو رہی ہیں.
تو اس کے حوالے سے ہماری جو ڈیفینس اسٹریٹجی ہے اور ڈپلومیٹک جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے دونوں کے اوپر ذرا آپ اپنے کمنٹس دے دیجیے گا کہ اس کے حوالے سے ہمارا ڈیفینس پوائنٹ آف ویو کیا ہے. دیکھیے ایز فار ایز انڈیا کی انگیجمنٹ LAC پہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی ہماری اس میں کوئی مداخلت ہے. وہ ایک سیپریٹ فرنٹ ہے جہاں پہ وہ ان کی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کو ٹرپل اسٹریچ میں ڈالنے کا تعلق تھا تو پچھلے 20 سال میں جو ہم نے جنگ لڑی ہے الحمدللہ ہم نے ان کے ان تمام عزائم کو ناکام بنا دیا ہے. اینڈ جو ڈائریکشن اس وقت ہماری ہے, جس سمت میں ہم چل رہے ہیں اور جس طرح سے ہم نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا ہے اور جس طرح سے اس چیلنج کو ہم نے ختم کیا ہے, اب وہ ٹرپل اسٹریچ والی بات ان کا ایک خواب ہے. انہوں نے کوشش بالکل کی, آج بھی کر رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ اب ڈیفرنٹ طریقے سے کر رہے ہیں, ایک ہائبرڈ ایپلیکیشن کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش ان کی جاری ہے, لیکن وی آر ایبسلیوٹلی اویئر آف واٹ دا تھریٹ از اینڈ ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ. تھینک یو ویری مچ سر. صاحب خالد ایکسپریس ٹی وی. جنرل صاحب ایک نیا نقشہ چند دن پہلے حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا جس کو پولیٹیکل میپ کا نام دیا گیا. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو کشمیر کے اوپر نئی لائننگ کی گئی اس سے کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت ساری کنفیوژن پیدا کی گئی, بہت سارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو غلط قسم کی جو وہاں پہ انفارمیشن دی گئی, اس کے بعد یہ کنٹروورشل بن گیا اور اس کو بنایا بھی گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہم نے کیا گین کیا اس کے اوپر؟ دیکھیے جہاں تک اس نئے نقشے کا تعلق ہے, اٹ از این assertion آف our claim and an expression of our intent. That is what it is. ہم نے پوری دنیا پہ یہ واضح کیا ہے کہ یہ ہے پاکستان اور پاکستان کے ٹیریٹوریل کلیم جہاں پہ ابھی تک ڈسپیوٹ چل رہا ہے, اور یہ ایک آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے کہ دس از ویئر وی ہیو ٹو گو, دس از واٹ پاکستان از آل اباؤٹ. سو اس کے اندر اس کو نہ تو یہ متنازع بنا ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے. یہ پاکستان کا پولیٹیکل میپ ہے, جسٹ اے ری assertion of what our claim is, and this claim has always been the same ever since Pakistan came into being. There is no change in that. Thank you. سر گاہے بگاہے ڈیورنٹ لائن کے ایشوز جو ہیں وہ پھر سامنے آتے رہتے ہیں. آج بھی ایک اسٹیٹمنٹ